اس مہینے کا جو سب سے بڑا کام ہمارے یہاں پایا جاتا ہے وہ کون سا کام ہے؟ رجب کے کنڈے ہیں۔ اور بعض جگہ تو اس کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ عید کی سیوئیوں کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا۔ اور جس قدر ثواب کا کام رجب کے کنڈے کو سمجھا جاتا ہے اس مبارک مہینے میں کسی اور کام کو سمجھا، لیکن رجب کے کنڈے کا جو معاملہ ہے، پہلی چیز تو یہ ہے، یہ خالص انڈین میڈ بدعت ہے۔ آج عرب کے اندر کسی جگہ چلے آپ یہ نہیں پائیں گے۔ آپ یورپ میں ہمارے وہی لوگ جو اپنے گئے ہیں ان کے ہاں پائی جائے، اور یہ چیز بھی ہندوستان میں 19ویں صدی 18ویں صدی کے آخر سے شروع ہوئی ہے۔ 19ویں صدی سے، اس سے پہلے ہندوستان کے کسی عالم نے اس کا ذکر نہیں کیا، اور بدقسمتی سے اس کے لیے ایک قصہ بھی لوگ گڑھ کر کے لے آئے ہیں۔ وہ عجیب و غریب قصہ ہے کہ لکڑہارا تھا، اس کے ہاں بڑی پریشانی تھی، وہ لکڑیاں کاٹتا تھا، بیچتا تھا، اپنے بچوں کو کھلاتا پلاتا تھا۔ ایک دن وہ بڑا پریشان ہوا تو سوچا کہ اپنے گاؤں سے نکل کر کے کہیں پردیش میں چلتے ہیں، وہاں چل کے کمائی کریں گے۔ وہاں گیا تو وہاں بھی اس کا کام نہیں چل رہا، اس کی بیوی بچے یہاں پریشان ہیں۔ تو اس کی بیوی نے سوچا کہ کیا کرتے ہیں، چل کر کے کہیں پر ہم مزدوری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو چونکہ ایک وزیر کے گھر میں گئی اور وہاں جا کر کے اس نے مزدوری کرنا شروع کیا، جو 2 پیسے ملتے جا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتی۔ تو کہتے ایک دن وزیر کے یہاں وہ جھاڑو دے رہی تھی کہ ادھر سے اللہ کے ایک بندے حضرت جعفر بن محمد الصادق رحمہ اللہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا، ہاں بھائی آج کون سی تاریخ ہے؟ تو کہا آج 22 رجب کی تاریخ ہے۔ اور کہا اس تاریخ کو جو آدمی ایک غیر مستعمل، جس کو استعمال نہ کیا ہو، کوئی مٹکا اور کنڈا لے کر کے آئے اور اس میں پھر پتہ نہیں ایک لمبی چیز ہے کس طریقے سے پوڑیاں بنائے اور اس میں کیا کیا چیزیں رکھے، پھر اس کو پکائے اور اس پر میرے نام کا فاتحہ دے، پھر غریبوں میں تقسیم کر دے، تو اس کے ساری تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے تو وہ ٹل جائے گی، اگر اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو قیامت کے دن میرا دامن پکڑ لے گا۔ چنانچہ اس عورت نے یہ سنا اور جا کر کے اپنے گھر میں کیا، تو اس کا کرنا نہیں تھا کہ اس کا شوہر جو پردیش میں گیا ہوا تھا بیچارہ بڑا پریشان تھا، ایک دن چڑھ کر کہیں سے لکڑی کاٹ رہا تھا کہ کلہاڑا اس کے ہاتھ سے زمین کے اوپر گر گیا، اور زمین پر گرا تو معلوم ہوا کسی ایسی چیز کے اوپر گر رہا ہے جو یہاں پر نیچے ہے۔ چنانچہ نیچے آ کر کے جب کھودتا ہے تو وہاں اس کو بڑا خزانہ مل گیا۔ یہ قصہ بڑا لمبا ہے، اگر صرف قصہ میں سناتا چلوں آپ کو تو اس کے لیے کم سے کم گھنٹے 2 گھنٹے کی ضرورت پڑے گی، اس سے کم ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جھوٹ بولنے کے لیے بھی چاہے جتنی لمبی دیر تک جھوٹ بولتے چلے جائیے آپ۔ تو علا کل حال یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے رجب کے کنڈے کے لیے، جو سراسر ناجائز اور حرام کام ہے، اور اس حرمت کے مہینے میں اس کا ارتکاب کرنا یہ بہت بڑے گناہ کا سبب ہے۔ اور یہ علماء کہتے ہیں، ہندو پاک کے علماء کہتے ہیں، یہ شیعوں نے یہ بدعت ایجاد کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا، اس لیے خوشی کے طور پر شیعوں نے یہ بدعت ایجاد کی اور اس کے لیے جھوٹا قصہ بیان کیا تاکہ سنیوں کو اس کا علم نہ ہو اور بدعت کا کام وہ کرتے جائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدعت، اس کا ثبوت کہیں بھی نہیں ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں، نہ ضعیف میں، اور نہ کسی کتاب میں۔